السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے سے موجود ہیں معروف اسٹرالوجر سید مصور علی زنجانی۔ اب تک خان صاحب کے اندر جانے کے بعد سے اب تک، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی مہرے لائے گئے ہیں وہ مہرے کم تھے، وہ پیادے زیادہ بن گئے، تو اب وہ چونکہ پیادے بن گئے تو اس وجہ سے وہ اس وقت آپ کو منظر عام پہ نظر نہیں آ رہے۔ اب اس اعتبار سے یہ چونکہ مہرہ ہیں خان صاحب کے، تو امید ہے انشاءاللہ کہ یہ جو اپنی بساط کے اوپر چال چل رہے ہیں انشاءاللہ کہیں نہ کہیں پہ یہ اس طرف ضرور راغب ہوں گے کہ جہاں پہ چیزیں خان صاحب کے لیے آزادی، ریلیف، خوشحالی، بہتری اور پی ٹی آئی کی دوبارہ سے بحالی کی طرف آ جائیں۔ کیونکہ وقتی دور کے اوپر اگر آپ اگلے الیکشن سے پہلے کا سینیریو دیکھتے ہیں تو جیسے کہ لاسٹ بہت سارے پروگرامز میں نے آپ کے ساتھ یہ بھی بیان کیا تھا کہ 2026 کچھ نئے سیاسی چہروں کا سال بھی ہوگا، جس میں کچھ نئے سیاسی چہرے آنا شروع ہوں گے۔ اس میں سے میرے خیال سے آپ کو ایک یا دو چہرے تو آ چکے ہیں، جس میں ایک نئی پارٹی بھی مارچ وجود میں آ گئی ہے، جو کہ اس کا مستقبل تو ابھی اتنا روشن نہیں ہے، اس کے اوپر بھی ایک پروگرام کیا تھا لیدا سے، لیکن ان کے ساتھ مزید آپ کو مستقبل میں اب نئے روشن چہرے اور بھی نظر آئیں گے۔ روشن چہرے مطلب چہروں سے وہ بڑے روشن ہوں گے، اب وہ سیاست میں کیا کریں گے وہ جا کے بعد میں پتہ لگے گا، جس سے ایک دفعہ پھر تھوڑا سا نا میڈیا جو ہے وہ خبروں میں ایک نئی ہلچل آ جائے گی کہ شاید جو ہے وہ عمران خان ثانی جو ہے وہ آنے لگا، تو یہ چیز آپ کو شاید سننے کو ملے۔ لیکن ابھی ہم اگر عمران خان کا یا پی ٹی آئی کا مستقبل دیکھتے ہیں تو ان کا مستقبل یا پی ٹی آئی کی قیادت کا کیا کردار رہے گا خان صاحب کے لیے، تو نو ڈاؤٹ افریدی صاحب جو ہیں وہ اس وقت کے پی کو چھوڑ کے اڈیالہ کے باہر کافی زور و شور سے اپنی تحریک چلا رہے ہیں، کہ جس میں ان کی بہنوں کے ساتھ وہ obviously میڈیا کوریج تو نہیں ہے، لیکن ان کے جو اپنے سوشل پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر آپ کو وہ اچھے خاصے بیانات اور بہت زیادہ متحرک نظر آتے ہیں، کہ جس میں بہنوں کی سپورٹ میں فیور میں اب آپ کو فریدی صاحب بھی آن گراؤنڈ نظر آتے ہیں، پھر وہیں پہ آپ کو فریدی صاحب کے ساتھ جو ہے برسٹر کوہر بھی نظر آتے ہیں، تو obviously طور کے اوپر یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس کو یہ لے کے چل رہے ہیں حکومت کے اوپر وہ پریشر بلڈ اپ کرنا جو کہ عوامی سطح کے اوپر ہو، جو کہ کسی طور کے اوپر آن گراؤنڈ آپ کو زمینی حقائق کے اوپر ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھا پلان جو ابھی بنایا گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، وہ یہ پلان ہے کہ عوامی طور کے اوپر تو یہ دو مہرے چلتے رہیں، لیکن جو حکومتی شخصیات سے ملاقاتیں اور بیک اینڈ کے اوپر چیزوں کو بہتر کرنا ہے وہ چونکہ یہ لوگ کر نہیں سکتے، اور نہ ہی ان کا وہ پرسپیکٹو ہے یا پراسپیرٹی یا اسٹرینتھن ہے کہ جو اتنے سالوں سے یہ نہ کر پائے، تو اس میں محمود اچھک صاحب وہ ایک بصیرت رکھنے والے سیاستدان ہے، اور ان کے اندر ٹھہراؤ بھی ہے، ٹھہراؤ ہے، بردباری ہے، اور انہوں نے ماضی میں بھی اس طرح کے اپنی سیاسی دور میں بہت اس طرح کے کردار نبھائے ہیں کہ جس میں انہوں نے بہت ہی زیرک سیاستدان ہونے کا ثبوت بھی دیا، تو ان کا پی ٹی آئی کے حق میں خان صاحب کی فیور میں ان کا گفتگو کرنا، بات کرنا اور حکومتی حلقوں میں جا کے کسی طور کے اوپر چیزوں کو سارٹ آؤٹ کروانا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے لیے ایک بہت اچھی پیش رفت ہے، کیونکہ ان کا اپنا چارٹ بھی بہت سٹرونگ چل رہا ہے اس وقت، خان صاحب کا اپنا ذائچہ بھی یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ کسی طور کے پر ان کو اب انشاءاللہ بڑی جلدی ریلیف دے دیا جائے گا، اور یہ ریلیف دیا ہی عدالتوں کے تھرو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی حکم شاہی آ جائے اور حکم شاہی کی طرح بس وہ چیزیں سٹارٹ ہو جائیں، تو ریلیف والا معاملہ ان کے ذائچے میں نظر آتا ہے، وہ انشاءاللہ ان کو ملے گا۔ سیکنڈلی طور کے اوپر اب وہ کتنا ریلیف ہوگا اور وہ کتنے عرصے تک کا ہوگا، اور اس کے بعد کا ان کا مستقبل کیا ہوگا، اس کے بعد یہ پالیٹکس میں کب تک آ سکیں گے یا یہ حکومت میں کب تک آ سکیں گے، وہ پھر وہ سوالات ہیں جو کہ اس کے بعد کے ہیں۔ اب جیسے کہ ہم یوں دیکھیں کہ ریلیف تو مل رہا ہے، لیکن یہ ریلیف ان کو اتنی آزادانہ نہیں ملے گا کہ یہ کسی طور پہ آپ کو میڈیا پہ نظر آئے، یہ ریلیف آپ کو اتنا آزادانہ نہیں ملے گا کہ چند ایک لوگوں کو چھوڑ کے ہر ایک سے ملاقاتیں شروع کروا دی جائے، یہ ریلیف آپ کو اتنا نہیں ملے گا کہ جس میں جو ہے میڈیا اراکین سے ان کی ملاقاتیں شروع کروا دی جائیں، یہ ریلیف اتنا نہیں ہوگا کہ جس میں ان کے جو کورٹ کیسز چل رہے ہیں وہاں سے ان کو ایک دم سے کلین چٹ دے دی جائے۔ اب اس اعتبار سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ ریلیف جو خان صاحب کو دیا جا رہا ہے، ریلیف ان کی زندگی میں ایک تو عزت لائے گا، ایک ان کی صحت کے اعتبار سے چیزوں کو بہتر کروائے گا، پھر اس کے بعد ان کی آپس میں پارٹی جو میٹنگز ہوں گی انٹرنلی طور کے اوپر، اور پی ٹی آئی کے فیوچر کو تھوڑا سا بہتر کرنے کے اعتبار سے ان کو آزادی ملے گی کہ اپنی جماعت کو دوبارہ سے تھوڑا سا بیک فٹ کے اوپر رہتے ہوئے ایکٹیویٹ کر دیں، متحد کر دیں، قیادت کو آپس میں جو اختلافات ہیں انہیں اختلافات کو سمیٹنے کی طرف لائیں، لیکن ان اختلافات اور خان صاحب کی یہ تمام تر چیزیں ہو جانے کے باوجود بھی آپ کو پی ٹی اے جو ہے وہ اب کسی پلیٹ فارم پہ نظر نہیں آئے گی،
کیونکہ ابھی آپ کو بہت ساری بیانات، بہت ساری چیزیں تو آپ کو نظر آ رہی ہیں، لیکن ان میں ابھی بھی چند ایک ایسے چہرے اور ایسے نام ہیں کہ جو آپ کو آن گراؤنڈ کسی بھی طرح اسٹرگل میں نظر نہیں آ رہے کہ وہ خان صاحب کے لیے کچھ اہم چیز کر رہے ہوں. کیونکہ ماضی میں انہوں نے وزارتیں بھی انجوائے کی، ماضی میں انہوں نے دور اقتدار میں جو ہے اچھی خاصی سیکیورٹیز بھی انجوائے کی، مراعات بھی حاصل کی، اور پی ٹی آئی کا فیس لے کے جو ہے وہ عوام میں بھی موجود رہے، میڈیا پہ بھی موجود رہے. لیکن ابھی آپ کو وہ کسی بھی طور کے اوپر خان صاحب کی رہائی کے لیے متحرک نظر نہیں آتے. تو یہ وہ ایک ڈارک سائیڈ آف پی ٹی آئی ہے جو کہ آپ کو ان قریب اگلے آنے والے 1 سے 2 مہینے میں میڈیا کے اوپر بڑی کھل کے سامنے آ جائے گی. اور نہ صرف کھل کے سامنے آئے گی بلکہ اس میں اندرونی سطح کے اوپر جو لوگ ابھی وقتی طور کے اوپر پی ٹی آئی کو کسی طور کے اوپر ریپرزینٹ کر رہے ہیں حکومتی اداروں میں، ان کے کچھ سازشی عناصر ان کے خلاف کیا جانے کا خدشہ ہے. پھر اس کے بعد کچھ اندرونی سکینڈل جو ہیں وہ نکالے جانے کے خدشات ہیں کہ کچھ سکینڈلز کو منظر عام کے اوپر کیا جائے. اور ابھی اگلے آنے والے جو ادوار میں نظر آ رہا ہے کہ وہ آپ کو میڈیا کے اوپر کافی حد تک جو ہے تھوڑی سی ڈرٹی پالیٹکس جو ہے وہ نظر آئے گی. ڈرٹی پالیٹکس نظر آئے گی اگلے آنے والے 2 سے 3 مہینے میں، یہی الزامات کے سلسلے میں اور سکینڈلز کے سلسلے میں. پھر اس کے بعد کسی طور کے اوپر پریشر بلڈنگ آپ کو نظر آئے گی، اسپیشلی طور کے اوپر 28ویں ترمیم کو پاس کروانے کے لیے. یہ پریشر بلڈنگ جو ہے یہ بھی آپ کو بجٹ کے فوراً بعد نظر آنا شروع ہو جائے گی. پھر اس کے بعد اس سارے سینیریو میں صرف ایک تھوڑی سی اچھی ہوپفل چیز یہ ہے کہ خان صاحب کو ریلیف مل جائے گا. ریلیف ایک لمیٹڈ ٹائم آف فریم کے لیے، ریلیف ایک بہت ہی محدود ٹائم کے لیے کہ جس میں وہ صرف اڈیالہ سے شفٹ کر دیا جائے. باقی ان کا سیاست کا کردار یا سیاسی طور کے اوپر ان کی پرسنالٹی یا سیاست میں دوبارہ سے انٹری، وہ چیز ان کے چارٹ میں تب جا کے متوقع ہوگی جب ان کے ذائقہ میں سیٹرن اپنی کمزور پوزیشن سے نکلے گا. کیونکہ سیٹرن نے ابھی مزید اور زیادہ کمزوری کی کیفیت میں جانا ہے اگلے سال اپریل 2027 میں. وہ اپنے ڈیبلیٹیٹڈ ہاؤس میں رہے گا تقریباً کوئی پورے 2.5 سال. پھر وہ وہاں سے نکلے گا نومبر 2029 میں. تو جو اگلے الیکشن کے قریب کا دورانیہ ہوگا اس میں آپ کو خان صاحب کسی طور کے اوپر تھوڑا سا پولیٹیکلی طور کے اوپر ایکٹیو نظر آئیں گے، لیکن وہ کنگ میکر شپ کے طور کے اوپر، بذات خود کنگ بننے کے لیے نہیں لیکن کنگ میکر کے طور کے اوپر وہ آپ کو ایکٹیو نظر آئیں گے، جس میں کسی طور کے اوپر وہ اپنی پارٹی کو تھوڑا سا دوبارہ سے ریوائیو کروا لیں. لیکن تب تک آپ کو پارٹی میں بہت کلیئرلی دھڑے بندی جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی، جس میں آپ کو کسی طور کے اوپر فارورڈ بلاک جو ہے وہ آپ کو بن چکا ہوا نظر آئے گا. لیکن وہ دورانیہ جو ہے اگلے سال کے شروع کا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں میں سے نا ایٹ لیسٹ دونوں کے ویژنس کو، کیونکہ دونوں کے چارٹس کو جب نومبر میں ان کا پاکستان آنے کا اندیا تھا کہ یہ دونوں بھائی آ رہے ہیں، اعلان بھی کر دیا تھا اور بہت ساری ایسی ریومرز بھی تھیں اور گورنمنٹ بھی کہہ رہی تھی کہ اگر آتے ہیں تو پاکستانی پاسپورٹس کے اوپر آپ آ جائیں، ہم انہیں موسٹ ویلکم کہیں گے کہ آپ نائکوپ لیں اور نائکوپ کے تھرو آ جائیں. تب جو ہے دونوں بھائیوں کے ذائقوں کو بڑی ڈیٹیلڈ میں نے اسٹڈی کیا تھا. اس میں کافی حد تک یہ چیزیں اسٹرینتھن نظر آتی تھیں کہ ان دونوں کا کسی نہ کسی لحاظ سے اپنے والد کے رہائی کے لیے، والد کے ریلیف کے لیے ایک بہت اچھا اقدام ضرور ہوگا. گو کہ اس ٹائم کے بعد اگر وہ آ جاتے تو ان کو وہ عزت اور وہ رسپیکٹ ملنی تھی جو کہ شاید ابھی وقتی طور کے اوپر جو مروسی سیاست کے لوگ ہیں ان کو نہیں مل رہی. اس چیز کو انہوں نے ضائع کر دیا. اب اگر مستقبل میں وہ کسی بھی طور کے اوپر آتے ہیں تو دونوں بھائیوں کے ذائقوں کے اعتبار سے جو پرائمری کمبینیشن نظر آتے ہیں اس سال اگر آئیں گے تو ان کو وہ کامیابی تو نہیں ملے گی. اگلے سال اگر یہ آتے ہیں اور وہ بھی اپریل کے بعد، تب جا کے کامیابی ملنے کا سینیریو ان کے ذائقوں میں بہت اچھا ہے کہ تب اگر یہ آئیں گے تو کسی طور کے اوپر ان کو دوبارہ سے خان صاحب کی جگہ کے اوپر پالیٹکس میں انوالو کیا جا سکتا ہے، لیکن اتنے عروج اور اتنے لیول کے اوپر نہیں جتنے لیول کے اوپر خان صاحب گئے ہیں. کیونکہ دونوں کے چارٹس میں وزارت عظمیٰ والا معاملہ، پارٹی کی چیئرمین شپ والا معاملہ یا کوئی بہت ہی بڑا سیاسی طور کے اوپر عہدے والا معاملہ، وہ چیز ان دونوں کے ذائقوں میں وقتی طور کے اوپر ابھی لیک کرتی ہے. جب وہ چیز وقتی طور کے اوپر موجود نہیں ہے تو آپ کو وہ سینیریو نہیں مل پائے گا. اب جیسے کہ مروسی سیاست میں سونے کا چمچ لے کے چیزوں کو لے کے چلنے والے بلاول صاحب جو ہیں، ہر چیز دستیاب ہے، ہر چیز اویلیبل ہے اور کسی چیز کی کمی نہیں ہے. کمی ہے تو صرف ایک وزارت عظمیٰ کی. تو ان کے چارٹ میں بھی وقتی طور کے اوپر وہ سینیریو نہیں ہے کہ مروسی سیاست ہونے کے باوجود بھی انہیں فوری طور کے اوپر وہ وزارت عظمیٰ دے دی جائے. تو اس اعتبار سے چیزیں جو ہیں
اگلی آنے والی سیاست میں آپ کو یکسر اس طرح تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، اسپیشلی طور کے پر اگست کے مہینے کے بعد سے سپٹمبر کا جو مہینہ ہوگا، یہ پاکستانی سیاست میں ایک یوں سمجھیں کہ بھوچال لے کے آئے گا. اور یہ بھوچال آپ کو کچھ نئے چہروں کی طرف، کچھ نئے پارٹیوں کے ساتھ، کچھ نئے دھڑے بندیوں کے ساتھ اور کچھ نئے وفاداریوں کا بدل جانا، کچھ نئی چیزوں کا تبدیل ہو جانا، تو یہ چیز آپ کو عنقریب اس سال کے ختم ہونے سے پہلے بڑی واضح طور کے اوپر میڈیا پہ نظر آنا شروع ہو جائے گی. ریلیف پرماننٹ کے ساتھ ساتھ نا مزید تھوڑا سا اور زیادہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا کہ ابتدائی طور کے اوپر جو ریلیف ملے گا وہ پھر مزید ہر گزرتے مہینے 2 مہینے کے بعد مزید اس میں اور زیادہ آزادی ملنا شروع ہو جائے گی کہ چیزیں جتنی 2-2.5 سال سختی والی گزار لی ہیں اب وہ چیزیں اتنی سخت کن نہیں ہوں گی. ابتدائی ریلیف تھوڑا کم نظر آئے گا لیکن ایٹ لیسٹ تھوڑا سا ریلیف ہوگا. پھر اس کے بعد وہی ریلیف ہر 2-3 مہینے کے بعد ایکسپینڈ کرتا چلا جائے گا. دوبارہ سے اڈیالہ اگر یہ ایک دفعہ ریلیف کی شکل میں نکل آتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ سے اڈیالہ نہیں جائیں گے، پھر ان کے اوپر چیزیں کہیں نہ کہیں پہ مزید اور زیادہ آسان ہونا شروع ہو جائیں گی. بہت شکریہ رمضان صاحب آپ کے واقع. ناظرین آپ کا کوئی اور ایشو ہے شادی کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، شادی میں رکاوٹوں کے حوالے سے، یا آپ کوئی مشورہ چاہتے ہیں، کوئی بھی بات، کوئی ذائچہ بنوانا ہے، جو بھی آپ کی پرابلمز ہیں، الجھنیں ہیں، تو مشورہ کرنا چاہیے. وہ شاید حضرت علی کا قول ہے اگر میں غلط نہیں ہوں کہ مشورہ کریں چاہے دیوار سے ہی کیوں نہ کریں، تو کسی سے بھی مشورہ کر لینا چاہیے آپ کو. تو اگر آپ نے زنجانی صاحب سے مشورہ کرنا ہے تو ان کا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.